امریکہ ایران جنگ کے خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی، خلیجی اتحادی ممالک امریکہ سے مایوس ہونے لگے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل پر بے چینی کا شکار ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا عرب، یورپی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ میں لکھا کہ کئی خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ بعض ممالک کا نئے سیکیورٹی انتظامات پر بھی غور، متعدد نے متبادل تلاش شروع کر دیا۔ سینٹکام کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کا مشرق وسطیٰ کا 10 روزہ دورہ۔ سینٹکام کے مطابق مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی مختلف مشنز پر تعینات ہیں۔ بریڈ کوپر کی بحیرہ عرب میں USS ابراہم لنکن پر امریکی فوجیوں سے ملاقات۔ بریڈ کوپر کی بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، سعودی عرب اور UAE میں ملاقاتیں۔ کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس کے کمان میجر جنرل کیون لیمبرٹ سے ریئر ایڈمرل لیام ہولنڈ کو منتقل۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھیں۔ امریکہ کا 40 سے زائد ممالک پر ٹیرف چوری میں مدد کا الزام۔ وائٹ ہاؤس نے ٹیرف چوری کے بڑے اسکینڈل کی رپورٹ جاری کر دی۔ چینی مصنوعات دوسرے ممالک کے راستے امریکہ پہنچانے کا انکشاف۔ فہرست میں بھارت، اسرائیل، UAE، جاپان اور کینیڈا کا نام شامل۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ ٹیرف سے بچنے کے لیے ری لیبلنگ اور ری پیکنگ کی جاتی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مری میں نون لیگ کی اہم بیٹھک میں نام فائنل کر لیے گئے۔ حکومت سازی کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی۔ مخصوص اور اوورسیز نشستوں کے نام بھی فائنل۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سمیت تمام ناموں کا اعلان نواز شریف کل خود کریں گے۔ اجلاس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور پہنچ گئے۔ چالیس سالہ اقتدار بنتا ہے آپ کے خاندان میں۔ پیپلز پارٹی کی بالکل میں مانتا ہوں میڈیا پالیسی آپ ایسی نہیں ہے، میں تسلیم کرتا ہوں یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم جو لگاتے ہیں جو کرتے ہیں وہ بیچ نہیں سکتے۔ آپ جو لگاتے ہیں آپ ڈبل گنا بیچتے بھی ہیں۔ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے موازنہ کر لیں کہ کس نے ادارے زیادہ بیچے ہیں پاکستان کے، اور ایسے ایسے قیمتی ادارے بیچے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کتنے بیچے ہیں، نون لیگ نے کتنے بیچے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو پالیسیوں پر مناظرے کا چیلنج۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کا نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات پر رد عمل۔ کہا، مسلم لیگ نون نے سیاسی انتقام کی پالیسی اپنائی، ہم ایک پالیسی پر موازنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف لاہور پاکستان نہیں، سندھ اور بلوچستان کو بھی اپنا سمجھیں اور ان کے مسائل پر توجہ دیں۔ اگر آپ کل پھر پروونسز بنائیں گے تو آپ کی لڑائی ہوگی ریسورسز پہ۔ واٹ وی شوڈ فوکس از دا گورننس۔ ہمیں اپنے گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آپ لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں، میرے خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا، آپ نے ان کو پاورز نہیں دیے۔ سم پاورز میں ایکچولی ریچ دا لوکل لیول، اور جب آپ ان کو لوکل لیول تک ایڈریس کریں تو وہی چیزیں نچلے لیول تک ٹرکل ڈاؤن ہوں گی۔ ملک کی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ناگزیر ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد۔ معروف تاجر میاں عامر محمود، نور عالم خان اور دیگر کی شرکت۔ مقررین اور ماہرین نے کہا کہ گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ اختیارات کی تقسیم سے عوام کو حقوق ملیں گے۔
ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے طرح ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو سندھ کے حاری کسانوں کو بھی آزادی ملے گی. پاکستان کے موجودہ صوبے لسانی بنیادوں پر بنائے گئے. ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس. خالد مقبول نے کہا کہ ملک میں ڈویژن تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے. ایم کیو ایم پاکستان کا جرم یہ ہے کہ اس نے نوجوانوں کو ایوانوں میں پہنچایا. مصطفیٰ کمال بولے سندھ میں نئے یونٹس بنیں گے تو کسانوں کو بھی آزادی ملے گی. کراچی کو بدترین شہروں کی فہرست میں لا کھڑا کیا. فاروق ستار نے سندھ کے اصل دشمن جاگیرداروں کو قرار دے دیا. سندھ تو تقسیم نہیں ہوگا لیکن متحدہ تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے. میم اور خے علیحدہ ہو جائیں گے. فے کو فیتے کی طرح گھومتا دیکھ رہا ہوں. صوبائی وزیر ناصر شاہ کا ایم کیو ایم کے مطالبے پر رد عمل آ گیا. انہوں نے فاروق ستار کو ایم کیو ایم میں 12واں کھلاڑی بھی قرار دے دیا. بولے ایم کیو ایم کے پاس کراچی سمیت سندھ کے کسی حصے کا مینڈیٹ موجود نہیں. خالد مقبول صدیقی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. ان کا علاج وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کر سکتے ہیں. کی بجائے احتجاج کر رہے ہیں. عجیب قسم کے لوگ ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کا جو سیکنڈ فلور ہے یہ اس کو ڈانس فلور بنا دیں گے جہاں پر طوائفیں آتی تھی, ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی, جہاں پر شراب اور رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی, جو پاکستان کے دو قومی نظریے کو بھی نہیں بخشتے. اور پاکستانی قوم کو ان باتوں پہ ذرا تھوڑی سی فکر کرنی ہوگی. پی ٹی آئی فوج کی سی ٹی کا انتظار کر رہی ہے. اشارہ ہو جائے تو عوامی حاکمیت کا بیانیہ چھوڑ کر اقتدار کی طرف لپکیں گے. لیگی رہنما اختیار ولی کی پریس کانفرنس. تحریک انصاف کی حکومت پر شرمناک الزامات عائد کر دیے. کہا 14 اگست کو احتجاج کرنے والے ہم میں سے نہیں, یہ لوگ ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تحریک انصاف دو قومی نظریے کی اساس سے متصادم ہے. پی ٹی آئی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی ہے. پاکستان کا امن و استحکام سب سے پہلے ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں ملک درست سمت میں گامزن ہے. گورنر سندھ نہال ہاشمی کی گڈز ٹرانسپورٹرز کے صدر ملک شہزاد آوان کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا کہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے. فریقین نے فراخ دلی سے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھا. دونوں فریق متفق ہیں کہ ہم قوم کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. جو صوبائی اور وفاقی حکومت سے ہماری تھی, کچھ مسائل ہمارے فوری طور پہ ان کی طرف سے حل کر دیے گئے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم 40 دن کے لیے آج سے اپنی ملک بھر کے اندر جو ہماری ہڑتال چل رہی ہے اس کو 40 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں. حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کی روزانہ تبدیلی پر ہم سے 15 دن کا وقت لیا ہے. 40 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کر رہی ہے. صدر گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد آوان کا اعلان. کہا دسمبر کی ہڑتال میں بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے. گورنر سندھ اور وفاقی وزیر مواصلات اور دیگر کے مشکور ہیں. کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا مفاد مقدم ہے. اگر ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. مرتضی وہاب اور سعید غنی نے پارکنگ مسائل حل کروانے میں مدد کی. ہوگی کہ پیٹرول کی قیمت کم کرو, اس پر نہیں ہوگی کہ ہم مجبور ہیں, ہم مر گئے ہیں, آئی ایم ایف کا دباؤ ہے. یہ کہانیاں ہم نے بہت سن لی ہیں.
پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور بھاری ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کے ملک بھر میں دھرنے، کراچی، لاہور سمیت دیگر شہروں میں احتجاج۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان بولے، حکمران مراد یافتہ طبقے کو چھوڑ کر غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی ایک بھتہ ٹیکس ہے جسے IMF کے نام پر زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ جاگیرداروں سے صرف 12 ارب اور غریبوں سے 700 ارب وصول کیے گئے۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنے اور جدوجہد جاری رہے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔